میرے برابر میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا مدرسے کا، وہ میرے پہ ہنس پڑا آگے سے. ایک تو میں ویسے زندگی کے اندر اتنی ٹینشن میں کہ بھائی نہ گھر سے بھی فارغ، بزنس بھی چھوڑ دیا، کریئر کا بھی کچھ نہیں پتا، بیٹھا ہوا کدھر ہوں، آگے کیا ہونا ہے. اور اوپر سے یہ پارٹی جو ہے بیٹھ کے مذاق اڑا، بڑا آیا بھائی گڈی کاٹ دے باہر جاتے کار جا، چھوڑ بھائی کس ویژن کن سوچوں پہ چلا گیا تو. تو آپ اندازہ لگائیں اس طرح کی زندگی میں بہت مشکل تھا، بڑی انکنوینئنس تھی ان کو. وہ چھوٹا سا بچہ تھا، ایسا چیتا تھا وہ مدرسے کا بچہ، ایسے فرفر کر کے اس کو سبق یاد ہو جاتا. ہم اب 26-27 میں رٹے شروع کر رہے ہیں، ہمارے رٹے بھی کمزور اوپر سے. پھر کہتے ہیں امام شافی نے امام بقی کو کی نا، شکوت الی وکی سوء حفظی، میں نے اپنے کمزور حافظے کی شکایت کی امام بقی سے، تو انہوں فرشدنی الی ان ترک المعاصی، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ جو ہے نا یہ گناہ چھوڑ دیں. امام شافی کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ کچھ اور مجھے نسخہ بتائیں گے کہ یہ کھاؤ، یہ کرو، وہ کرو، تو انہوں نے مجھے کہہ دیا مطلب گناہ چھوڑ دینے چاہیے. تو انہوں نے کہا فَإِنَّ نور اللہ، جو علم اللہ نور، اللہ کا علم جو ہے وہ نور ہے، وہ نور اللہ لا یعطاہ عاصی، اور اللہ کا علم اور نور جو ہے وہ کسی گناہ گار کو نہیں ملتا. تو بہرحال وہ گناہ بھی ہمارے اچھے خاصے تھے اور آج بھی ہیں، حافظے تو کمزور ہمارے آج بھی تھے، کل بھی تھے. تو بہرحال ایسی ہزاروں ڈسکرپنسیاں انسان کو اپنے ویژن میں آتی ہیں. سارے لوگ ریلیٹ کریں اس سے اپنی زندگی میں، جس نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے، جس نے کوئی نئی فیلڈ سلیکٹ کی ہے، جس نے شادی کی ہے. شروعات کے اندر کسی بھی تعلق اور رشتے کے اندر، چاہے وہ کام سے ہو یا بندے کے ساتھ، چیزیں ہلتی ہیں، اسٹیشن خراب ہوتا ہے، ہار نہیں مانتے، چلتے رہتے ہیں. یہی مستقل مزاجی ہے، یہی پے بیک کرے گی آپ کو. نئی سمجھ میں آتی چیزیں، نئی مزاج بیٹھ رہا ہوتا، نئی کنوینئنس مل رہی ہوتی، نئی موڈ اس کے ساتھ جا رہا ہوتا. سلمان فارسی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ہی کنٹینیوڈ ہز جرنی. تو انہوں نے ان سے پوچھا بھی آگے چلتے ہیں، میں اسٹوری سناتے ہوئے آپ کے مسائل بھی کرتا رہوں گا اور مجھے امید ہے کافی مسئلے سالو ہو جائیں گے. بہرحال انہوں نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، واللہ ما عالم رجل علی مثل ما کنا علیہ. وہ کہتے ہیں مجھے پوری دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی توحید اور دین کے اوپر مجھے نہیں لگتا ہمارا سٹرینڈ رہ گیا ہے اب، جو عیسائیت کا وہ فرقہ جو بالکل حق پر تھا. وہ کہتے ہیں علی مثل ما کنا علیہ، جس دین پر ہم چلے اور ہم اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی اس جیسا جو ہے دوسرا جو ہے نا ہمیں نہیں دکھتا کوئی ہے. الا بنسیبین، نسیبین کے علاقے کے اندر آپ چلے جائیں، وہ ہوا فلان، وہاں پر ایک فلاں آدمی رہتا ہے، فالحق بہی، حق ان کے ساتھ نہیں، وہ کہتے ہیں فالحق بہی، سوری، ان کے ساتھ آپ اپنا الحاق کریں اور ان سے جڑ جائیں. وہ حق کا عالم ہے اور حق کی یہ جو ہے نا وہ اس دور کا فرقہ ناجیہ منصورہ ہوگا، وہ جو بالکل نجات پانے والا اور حق کے اوپر جو اللہ کی جس کو مدد ہوگی. اب کہاں؟ فارس سے لے کے یہاں پر شام سے پھر ایک فوت کی، پھر اس کے بعد دوسرے عالم کی فوت کی. اب جانا ہے نسیبین. اب یہ نسیبین مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے بہت پہلے یہ حدیث پڑھی تھی. آج میں نے لیکچر دینے سے پہلے میں نے کہا کہ میں اس کو تھوڑا نکال لوں. مجھے جہاں تک پڑتا ہے یا یہ نسیبین جو ہے ٹرکی کے پاس ہے، یا یہ نسیبین عراق کے نہیں، موصل عراق کے اندر ہے. تو یہ نسیبین بھی وہاں سے کافی دور ہے ویسے. بہرحال اب انسان پھر سوچتا ہے بھائی میں جاؤں نہ جاؤں، میں اپنا جو ہے سلسلہ شروع کروں نہ کروں، آگے پتہ نہیں وہ بھی نہ مر جائے گی. اچھا سوچیں ایسے لیول کے اوپر انسان کو نا وہ کہیں نعوذ باللہ میں منحوس تو نہیں ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں لائف کے اندر، ان کے ساتھ نہیں جوڑا، میں کہیں منحوس تو نہیں ہوں، کہیں شوگر اور سپرسٹیشن نہیں ہوتا. یہ جو کہتے تھے کہ جی یہ تو جدھر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے. ہمارے یہاں فیلیئرز ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں پہلی چیز یہ تھی یار تو ہے ہی منحوس، نعوذ باللہ. حالانکہ کوئی نحوست نہیں ہوتی. یہ بھی بلکہ روایت آج کل چل رہی ہے لا ادوا والا تیرا، کہ کوئی چیز جو ہے نا یہ کسی چیز کو ہم منحوس نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس میں نحوست ہوتی ہے، یہ شگنی کالی بلی چلی گئی ہیں، یہ شرکیہ باتیں ہیں، یہ کفریہ شرکیہ باتیں. کالی بلی چلی گئی، اونٹ بیٹھا ہوا ہے، شام کے وقت جو ہے پلیٹ ٹوٹ گئی ہے، یہ شگن بازیاں. اسلام آیا اس کو ختم کرنے کے. ہم توحید والے لوگ ہیں بھائی، ہمارا کیا کام ہے ان چیزوں کے ساتھ؟ شگن بازیاں، سپرسٹیشنز اینڈ اومنز، نو. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ انسان کی نفسیات میں آتا سب کچھ ہے، وہ اس نے دور کرنا ہوتا ہے. بس یہی تو ہوتے ہیں نا. کہیں پہ کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہوں گے تو اس دن کہیں گے آج میں ہری رنگ کی شرٹ پہنوں گا، بلو رنگ کی پہنوں گا تو آج میچ جیت جائیں گے. ہم تو کرکٹ کھیلتے ہوئے احساس ہوتا ہے اس بلے سے کھیلوں گا نا تو آج چھکا لگا نا، اس سے نہیں کھیلوں گا چھکا نہیں. حالانکہ دونوں بلے ٹاپ کے تھے. شگن بازیاں، سپرسٹیشن، تقدیر کے اوپر ہمارے کامل یقین نہیں ہے. تو آگے سے کیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو نہیں اپنا خیال آیا ہوگا یار میں ادھر گیا وہ فوت ہو گیا، اس کے پاس گیا وہ بھی فوت ہو گیا.
کوئی ایسا تو کوئی انسان ہے نا, انسان ہے, نفس ہے, کلیجہ ہے, سینہ ہے, جگر ہے, دل ہے, گوشت کا دل ہے, ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اندر چیزیں نہیں ہلتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر بھی میرے اندر فیل, ان کے نہ بھی آئی ہو, میں تو اپنے لیے پر قیاس کر رہا ہوں نا. تو انسان کو 2-3 فیلیئرز ہو جائیں اور وہ چیز اس کو پھر چھوڑنی پڑ جائے تو یہاں تو ہمت ٹوٹ جاتی ہے, یار پتہ نہیں آگے بھی ایسا ہونا ہے نہیں ہونا. لک ایٹ اے اسٹرگل, اس سے سیکھیں کنسسٹنسی کیا ہوتی ہے. لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون, انہوں نے کہا میں آگے لے کے چلوں گا, یہاں سے میں یہاں سے بھی آگے لے کے چلوں گا. ریزیلینس دیکھیں کتنی ہے, پرسیورنس کتنی ہے ان کی. ہمارے ایسا آدمی, میرے ایسا آدمی نا, دو اسپاٹ پہ ماٹھا ہو جائے, وہاں پر ٹھا ہو جائے کہ اب اس سے آگے نہیں کرنا, اس سے زیادہ آگے, اس سے زیادہ نہیں لے سکتا میں, یہاں تک پہنچ گیا, یہ بہت تھا. تو کتنے ہی لوگ وہ کتنے ہی حسن اس کمال جمال تک پہنچ ہی نہیں سکے. کیوں؟ ان سے پوچھو کیا ہوا, یار بس یہیں تک بہت تھا. میں بولوں گا یار نکلا کیوں تھا تو, پھر بھوک کیوں ختم ہو گئی؟ اکثر لوگ نکلے ہی نہیں, ساحل پہ ہی فوت ہو جائیں گے. جو نکلے ایک آدھ جزیرے تک پہنچے یا ایک آدھ اسٹیشن ملا وہیں بیٹھ گئے. کیوں جی؟ بس یہ مل گیا, اس سے زیادہ نہیں چاہیے. حیرت کی بات ہے, پوری قوم ہی اگر اس طریقے سے ماٹھی ہو کے پیچھے بیٹھ جائے گی تو منزلوں تک کس نے پہنچنا ہے پھر آگے جا کے؟ تو یہ تو کبھی ختم نہیں ہونا, موت تک نہیں ختم ہونا, یہ تو چلتا رہے گا. اپنے آپ کو چیلنج کرتا رہنا, چل بھائی بوریا بستہ اٹھا, پھر آگے چلنا ہے ابھی ہم نے لوگوں کے ساتھ, پھر نئے فیصلے کرنے ہیں ہم نے, پھر رشتے نئے بنانے ہیں, پھر تعلقات بنانے. اگرچہ زخم بہت ہو گئے لوگوں کی, 2 رشتے فیل ہو جائے نا, 2 تعلقات, ایک آپ نے کسی کے ساتھ جو ہے نا تعلق بنایا, اس نے آپ کو دغا دے دیا, بے وفائی کر دی, اس نے آپ کے ساتھ جو ہے ناانصافی کر دی, وہ کر دی. لوگ ایک جھٹکے کے بعد ہی نا اینٹی سوشل ہو جاتے ہیں. میں لوگوں کو جانتا ہوں, ان کی 20-20 سال کی روٹین ہے, گھر آئیں گے, تھوڑا بہت اپنا کھانا کھائیں گے, ٹی وی دیکھیں گے اور کمرے میں جا کے بیٹھ جائیں گے. کوئی لوگ نہیں ملنے آتے. کیوں جی؟ یہ منافق ہیں سارے. اچھا جی, تو اللہ کے دین نے منافقوں کے ساتھ چلنا نہیں سکھایا ہمیں؟ نہیں, میں انہوں نے منہ دیتے کہوں گا جڑی ہے غلط ہے کہ یہ غلط ہے کہ قولوا قولا سدیدا پہلے اپلائی کروں میں ان کے اوپر, میں بات کرو, سیدھی بات کرو. تو بھائی آپ نے اگر لوگوں کے ساتھ چلنا ہے تو آپ ہر بات تو نہیں منہ پر کر سکتے. یہ تو وہ معاشرہ ہی ابھی نہیں ہے. جب معاشرہ اس طرح کا ہو جائے کہ وہ مکی مدنی دور گزار لیں تو تب آپ وہ والی شرائط بھی لگا لیجیے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی صحابی نے کسی صحابی کے اندر کوئی عیب دیکھا ہوتا تھا نا, کہ کوئی ان کو تھوڑی بہت ان میں کوئی چیز دکھتی تھی کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں, وہ بھی تربیت کے لیے ہوتا ہے, ان میں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کے اندر کوئی نعوذ باللہ نقص تھا. تو وہ کوئی سلک پہن کے آیا تو صحابی نے انہوں نے سلک ہی پھاڑ دیا ان کا آگے سے. اس زمانے میں وہ مائنڈ پہنچ چکا تھا نا وہاں پر کہ بھائی وہ اتنے ایکچولائز تھے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ خیر خائی میں کر رہا ہے. ہمارے ہاں تو خیر خائی کرنے کے لیے بھی اگر ہم کوئی پہلے 10 بار ایک موڈ بنانا پڑتا ہے کہ پھر جا کے کہیں بھائی جان, اور آج آپ کی شکل کتنی اچھی لگ رہی ہے, کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ, اتنے پیارے انسان ہیں. پہلے یہ باتیں کر کے میٹھا کر کے پھر کہیں بات کہتے ہیں بھائی جان یہ بات مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی, اگر اس کو صحیح کر لینا تو کتنا آپ کو فائدہ ہو جائے. بندہ آگے سے کہہ دیتا ہے تو بڑا چیمپئن آیا اتنے سانو گائیڈ کرن والا, سانو جی میں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر دنیا کس طرح چلتی پئی ہے. ایک جگہ پر میں بیٹھا ہوا, وہاں پر بزنس کی بات چل رہی, میں اب ہم جو ہیں ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں, میں نے وہاں پر نا مشورہ دے دیا, مجھے منہ پر ہی ٹوک دیا اگلے نے. میں نام نہیں بتاؤں گا, اب ایسے رشتے ہیں اب نہیں کچھ کہہ سکتے. انہوں نے کہا بھائی تیرا تو کام ہی نہیں ہے گا کاروبار دے نال, تیرا تو بزنس کے ساتھ تعلق, تو کون ہوتا ہے بولنے والا بیچ میں؟ میں کہا یار اچھا, میں تو سمجھتا ہوں زندگی کے اندر انسان کسی بھی فیلڈ میں کچھ بھی اچیو کرے, میکروز تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن مجھے زندگی تو پتہ ہے نا کیا ہے, جو انجینئرنگ کے ٹاسک ہوں گے اس کے اندر مائکروز میں تو ہوگی ٹینشن, میکرو تو ہر جگہ کے ایک جیسے ہوتے ہیں.